الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین محترم، 10ویں پارے کو ہم کل سن رہے تھے، سورہ توبہ کو۔ آج انشاءاللہ ہم 11ویں پارے کو سنیں گے اور 12ویں پارے کا بھی کچھ حصہ، یعنی سورہ یونس کو اور سورہ ہود کو، یہ دونوں صورتوں کو سنیں گے انشاءاللہ۔ کل کے خلاصے میں انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کو سنیں گے۔ تو آج ابھی کل جو سورہ توبہ کو ہم سن رہے تھے اس میں تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا تھا۔ 11ویں پارے کی ابتدا کے اندر اس کی تفصیل ہے۔ اس میں 2-3 باتیں بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے جو اس جنگ تبوک کے پس منظر کے اندر وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو جو جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھئی اس گرمی کے اندر تم کہاں سے جاؤ گے، یہ گرمی میں اتنی گرمی کے اندر کیسے جاؤ گے، اس انداز سے لوگوں کا کہنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ دنیا کی گرمی زیادہ گرم ہے یا آخرت میں جہنم کی گرمی زیادہ گرم ہے؟ ذرا اس سے اندازہ لگاؤ تم۔ دنیا میں جب تمہارا دین خطرے میں پڑ گیا ہے، تو ایسے وقت میں تم اپنے دین کو بچانے کی کوشش کے اندر لگے رہنا چاہیے، مگر تم اپنی جان کو بچانے کے لیے گرمی کی فکر کرتے ہوئے، فصلوں کی فکر کرتے ہوئے، مال و دولت کی فکر کرتے ہوئے، بیوی اور بچوں کی فکر کرتے ہوئے آرام کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے تو کتنے دن تم دنیا میں زندگی گزارو گے؟ اس طرح سے اگر تم دنیا کے ہو کر رہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آخرت میں سخت سزا دے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو، تم جس جان کو بچانے کی تم کوشش کر رہے ہو، جس مال کو بچانے کی تم کوشش کر رہے ہو، یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے اور یہ مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم باموالہم بان لہم الجنہ کی جس آیت کے اندر جو تفصیل بتائی گئی وہ یہ کہ ہم نے تمہاری جان کو اور تمہارے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تم اپنی جان کو اور مال کو بیچ دیے ہیں، اور کس کے بدلے میں بیچ دیا ہو مسلمانوں؟ جنت کے بدلے میں بیچ دیا۔ کتنا بہترین سودا ہے! تو نہ جان تمہاری ہے نہ مال تمہارا ہے۔ اگر تم اس جان کو اور مال کو جب اللہ کو بیچ دیے ہوئے تو اس کے اندر، ان مال اور جان کے اندر تم تصرف نہیں کر سکتے۔ اگر اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو صرف اللہ کے دین کے لیے، جان کو بھی اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور مال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تم کو جنت دینے کا جو وعدہ کیا ہے، انشاءاللہ وہ وعدہ پورا ہوگا۔ کتنا بہترین سودا ہے جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر لیو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو، جو کچھ بھی ہو گیا ہے ہو گیا، مگر جب کبھی بھی کوئی کوتاہی تم سے لغزش ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو فوراً تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے چند صفات دکھائے ہیں سورہ توبہ کے آخری حصے میں۔ کیا صفات ہیں؟ ایک ہی آیت کے اندر بہت سارے صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائے ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ آخری میں آیت پوری ہونے کے بعد وہ بشر المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صفات جن مسلمانوں کے اندر ہوں ان کو تم بشارت دے دو جنت کی۔ کیا صفات؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تائبون، کہ بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے، بار بار تائب ہونے والے، بار بار اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والے، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے والے، تائب ہونے والے، بار بار توبہ کرنے والے۔ جب بھی کوئی غلطی سرزد ہوئی فوراً مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے، توبہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو استغفار کریں گے، جو توبہ کریں گے، جو ہمیشہ اپنے آپ کو عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اس سے مغفرت طلب کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بھی کھلائے گا، زمین سے بھی کھلائے گا، یعنی رزق کے اندر بھی برکت دے گا اور اولاد سے بھی سرفراز کرے گا ان کو جو استغفار کرتے ہیں، جو مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفات دکھائی اس میں سب سے پہلی صفت یہ دکھائی کہ بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے، التائبون العابدون، اور اس کی بندگی کو اختیار کرنے والے، حامدون، اس کی
اس کے ذکر و استغفار کرنے والے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرنے والے، اس کی بندگی کرنے والے اور اس کے استغفار کرنے والے، ذکر و استغفار میں لگے ہوئے رہنے والے مسلمان، اور پھر زمین پر اس کے خاطر گردش کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اور پھر رکوع اور سجدہ کرنے والے، یعنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں مسلمان، پھر اس کے ساتھ ساتھ آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے لوگوں کو روکنے والے۔ یہ تو مسلمانوں کا فرض منصبی ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے لوگوں کو روکنا، اپنی تربیت نمازوں کے ذریعے سے کرنا، اور عام انسانوں کو برائیوں سے، مسلمانوں کو اسی لیے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ صفت بھی اللہ نے بتائی کہ ہمیشہ مسلمان جہاں بھی ضرورت پیش آئے نیکی کو عام کریں گے۔ پیغمبر بھی یہی کام کرتے تھے، کسی برائی کو دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھتے تھے۔ ہمارے رسول جو ان کا مشن تھا، جاتے وقت میں انہوں نے امت مسلمہ کے کھاندوں پر اس ذمہ داری کو ڈال دیا تھا، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہے، وہ پیغمبرانہ کام مسلمانوں کے کھاندوں کے اوپر ڈال دیا گیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام نیکی کو عام کرنے کا، برائیوں کو ختم کرنے کا کام بھی یہ ہمارا ہے۔ کسی برائی کو دیکھ کر بھی ہم آرام کے ساتھ، مزے میں، چین کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ جہاں تک ہو سکے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم برائیوں کو ختم کریں اور نیکیوں کو پروان چڑھائیں، نیکیوں کو عام کریں۔ پھر اس کے بعد آخری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے حدود کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش بیٹھنے والے نہیں، اللہ کے حدود کو پامال کرنے والے نہیں، اللہ کے حدود کو پھلانگ کر کے آگے بڑھنے والے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود بتا دیے ہیں، جو لیمٹس بتا دیے ہیں، ان لیمٹس کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے مسلمان، آگے بڑھ کے ڈیفنسیو پوزیشن کے اندر رہنے والے مسلمان جو ہے اس کی ڈیفنس کرنے کے لیے جو ہے آگے بڑھیں گے، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، اس طرح کے جو مومن رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یونس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ آیات حکمت و دانش سے لبریز کتاب کے اندر دی گئی ہیں، مسلمانوں اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اس میں جو باتیں تم کو بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرو، جن باتوں سے منع کیا گیا ہے اس سے تم بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارو، تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو مکے والو، تمہارے درمیان میں سے ہی ہم نے ایک رسول کو اٹھایا ہے، تم غفلت کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو گزر چکے، 570 سال تک کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آئے، تمہیں کوئی صحیح راستہ دکھانے والے نہیں آئے تھے۔ 570 سال گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اپنے درمیان میں سے ہی ہم نے ان کو سلیکٹ کیا، چنا، ان کو کھڑا کیا، چنانچہ وہ تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں، جنت کا راستہ تمہیں دکھا رہے ہیں۔ اس لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کے رسول کو بتائے ہوئے راستے پر تم چلو، تو دنیا اور آخرت میں تم کامیاب ہوگے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے، جب اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، اس زمانے میں بھی، مکے میں بھی، اور جو ہے اسی انداز سے لوگوں کا معاملہ تھا کہ کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی، فوراً وہ اللہ کو پکارتے، اور جب مصیبت دور ہو جاتی تو ایسے خاموش ہو جاتے جیسا کہ اس نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ عالم تندرستی ہو، کہ عالم خوشحالی ہو، عالم پریشانی ہو، کہ عالم یعنی بہترین قسم کا جو ہے معاملہ ہو، ہر حال کے اندر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے دعائیں کرتا رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کرنا چاہیے، اسی کے اندر تمہاری زندگی کا جو ہے کامیابی کے دلائل ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ پچھلے قوموں کو ہم نے کس طرح سے ان کو جو ہے آزمایا تھا، عبرتناک سزائیں ان کو دیے تھے، تم ان سے سبق نہیں لیتے؟ ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ اللہ نے کیا کہ وہ نافرمانیوں کے اندر دھڑلے کے ساتھ کرتے چلے گئے، تو اللہ نے کس طرح سے ان کو جو ہے صفحہ ہستی سے ختم کر دیا۔ کیا تم ان سے سبق نہیں لیتے؟ کیا تم بھی اسی رویش پر چلنے کے لیے تم جو ہے چلنا چاہتے ہو؟ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کے چند روزے مزے ہیں، تم لوٹ لو، مگر یاد رکھو کہ آخرت کے اندر بہت تم پچھتاؤ گے، اور وہاں جا کر پچھتانا کسی کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے خاطر جو ہے عمل کریں گے، جو دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کے اندر رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اتنی ہی دے گا جتنی وہ کوشش کریں گے، مگر جو آخرت کی فکر کریں گا،
جو آخرت کے لیے دنیا کی فکر تو نہیں کر رہا ہے مگر آخرت کی فکر کے اندر زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا بھی اتنا دے گا جتنا کہ اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دے گا جتنی جو وہ کوشش کرے گا۔ اس لیے آدمی کو دنیا سے بالکل بے پرواہ ہو کر زندگی گزارنی چاہیے، آخرت کے فکر کے اندر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس کو دے گا کیونکہ اس کے مقدر کے اندر اللہ نے لکھ دیا ہے، مگر دنیا کے خاطر ہی اگر ہو کر بندے مومن رہ جائے تو صرف جتنی کوشش وہ کرے گا اتنا ہی دنیا اس کو ملے گی، مگر آخرت کا کوئی معاملہ اس کو نہیں ملے گا، آخرت کے اندر کوئی چیز اس کو نہیں ملے گی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ دنیا سے بے فکر ہو جائے اور آخرت کو سنوارنے کی جو ہے اندر اپنی زندگی کو گزارے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پیغمبروں کے واقعات کو پھر سے یہاں گنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ نوح علیہ السلام نے قوم کو کس کس طرح سے سمجھایا تھا، بتایا تھا کہ دیکھو غفلت سے ان کی بیداری کے لیے ان کو فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں، میں تم سے جو ہے کوئی چیز نہیں چاہتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم بخشائے جاؤ، تم جو ہے اس طرح سے یہ شرک کا معاملہ چھوڑ دو، اللہ کی بندگی کو اختیار کرو، اس کی فرما برداری کے اندر زندگی کو گزارو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ لوگ جو ہے سننے کے لیے نوح علیہ السلام کو تیار نہیں تھے، 950 سال تک انہوں نے دعوت کا کام کیا اس قوم میں۔ جب وہ قوم نہیں سنی تو اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام حضرت جو ہے نوح علیہ السلام کے 950 سال کی کوشش میں تاریخ کے اندر ہم کو پڑھنے کو یہ ملتا ہے کہ 70 72 80 کے اندر 70 سے 80 لوگوں کے درمیان میں ہی لوگ اسلام قبول کیے تھے۔ اتنے سالوں کی کوشش میں صرف 70 80 آدمی حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اب تو اس قوم کو جو ہے برباد کرنا ہے، اس قوم کو جو ہے ختم کر دینا ہے، اس لیے تم جو ہے ایک کشتی کو بناؤ، ہم ان کو جو ہے تمہاری قوم کو ہم صفحہ ہستی سے ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اتنے برس سے جو ہے 1000 سال کے قریب تک بھی ان کو دعوت دی ہے، اس کے باوجود بھی یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس قوم کو جو ہے اب زمین کے اوپر باقی رہنے نہیں دینا چاہیے۔ تو اس وقت میں جو ہے نوح علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیے تھے کہ پروردگار اب اس قوم کو صفحہ ہستی سے ختم کر دے، کیونکہ اب اس سے جو ہے ایمان کی جو ہے کوئی چنگاری نظر نہیں آتی، ہم جو ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ اب اس میں سے جو ہے اور لوگ ایمان قبول کریں گے، لہٰذا اب ان کو جو ہے صفحہ ہستی سے ختم کر دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ کشتی بنا۔ نوح علیہ السلام جو ہے اللہ کے حکم پر کشتی بنانے لگے۔ لوگ جاتے آتے پہلے سے ہی نوح علیہ السلام کو جو ہے مذاق کرتے تھے، نوح علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ تو پاگل قسم کا آدمی ہے، دیوانہ آدمی ہے کہتے تھے۔ جب کشتی بنانا شروع کر دیے، لوگوں نے پوچھا کہ نوح کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کشتی بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے اس کشتی کو؟ کیا زمین پہ تھوڑا ہی چلے گی یہ کشتی؟ انہوں نے کہا سب سے پہلی کشتی دنیا کے اندر جو بنی وہ حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اہل ایمان کو لے کر چلے گی، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، پانی جو ہے برسنے والا ہے، بارش ہونے والی ہے جس کے ذریعے سے پورا سیلاب امٹنے والا ہے، اہل ایمان کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کشتی میں بٹھا کر بچا لے گا، اور جتنے لوگ بھی کشتی سے باہر رہیں گے نافرمان وہ سب کے سب غرقاب ہو جائیں گے۔ لوگوں نے مذاق کیا، کہا کہ دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام دیوانے ہیں، ان کا دماغ چل گیا، اب تو جو ہے بالکل معلوم ہو گیا، اب تو بالکل آنکھوں کے سامنے ہے کہ ان کا جو ہے بالکل دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گئی ہے۔ یہ کشتی بنا رہے کہتے اس میں اہل ایمان بیٹھتے کہتے یہ جو ہے سمندر یا پانی کا جو ہے سیلاب آتا کہتے سیلاب میں لے کر جو ہے چلے گی کشتی اور جو ہے اہل ایمان کو بچا کر لیے۔ ارے یہ تو ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ بالکل صحیح ہے، ایمان لاؤ تو اس کشتی کے اندر تمہیں جو ہے حفاظت ملے گی، اس کے ذریعے سے تم جو ہے بچ جاؤ گے، ورنہ صفحہ ہستی سے ختم کر دیے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل بتائی، اوپر سے بارش ہونا شروع ہو گیا، اتنی بارش کہ زمین سے چشمے پھوٹ نکلے، اوپر سے بارش، زمین سے پانی، پورا سیلاب، اور اس کی ایک ایک جو ہے جو تڑال تھی، اس کا ایک ایک جو پانی کا جو جھنکار تھی وہ پہاڑ کے سطح تک جو ہے جا رہی تھی۔ تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کو حکم دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی میں اہل ایمان کو بٹھا لو اور ایک ایک جوڑا جانور کو بھی اس کے اندر بٹھا لو، اب صرف اس کے اندر جو لوگ رہیں گے وہی بچیں گے، باقی پورے جو ہے اس کے اندر غرقاب ہو جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو انہوں نے پکارا کہ بیٹے دیکھ آ جا کشتی کے اندر، آج کشتی میں بیٹھے والے لوگ ہی بچ پائیں گے، باقی کوئی نہیں بچے گا۔ اس نے کہا بیٹے نے ابا جان میں تو پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا، وہاں میں اس کے ذریعے سے بچ جاؤں گا،
مگر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ایک جو ہے ایک پانی کا جو ہے یا تڑال بیچ میں جو ہے ایک حائل ہو گئی، اور اس کے ذریعے سے دیکھتے ہی دیکھتے نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی کے اندر غرقاب ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو حکم دیا کہ رک جاؤ، آسمان تھم گیا، زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ پانی کو نگل جاؤ، زمین پانی کو نگل گئی، اور کشتی جا کر کے جودی پہاڑ کے اوپر جو ہے رک گئی۔ اب وہاں سے پھر سے نئی دنیا شروع ہوئی، جو افراد اس کے اندر تھے وہیں سے پھر سے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ پورے جو ہے یونیورسل طوفان آیا تھا، یونیورسل جو ہے معاملہ ہوا تھا، پوری دنیا میں پانی کا جو ہے سیلاب آیا تھا، اور جتنے بھی دنیا میں تھے سب کے سب ختم کر دیے گئے، صرف کشتی کے افراد ہی بچا لیے گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، موسیٰ علیہ السلام بھی بد دعا دیے تھے کہ اے اللہ اس قوم کو برباد کر دے، اس جو ہے فرعون کو جو ہے تو ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، یہ بہت ستا رہا ہے بنی اسرائیل کو، حد سے زیادہ جو ہے تنگ کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو ہے بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل پڑو۔ بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ دریائے نیل سامنے آ گیا۔ اب جو ہے پیچھے سے فرعون کا لشکر تھا، سامنے دریا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ کہاں لے کر آئے، آگے بڑھیں گے تو سمندر ہے، پیچھے پلٹیں گے تو فرعون کا جو ہے لشکر ہے، اب تو مارے گئے ہم۔ اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ عصا مارو، سمندر پانی دریائے نیل پر عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے عصا مارے، پانی کے اوپر راستہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے افراد کو لے کر بنی اسرائیل کو لے کر باہر نکل گئے۔ فرعون نے دیکھا ارے راستہ بنا ہوا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آئی بات، فوراً وہ بھی جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ پانی کے اندر اتر گیا، اور جیسے ہی وہ درمیان میں چلا گیا، پانی کو اللہ نے حکم دیا کہ جو ہے پانی دو طرف سے جو ہے راستہ بند ہو جائے اور پانی جو ہے مل جائے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے پورے لشکر کو غرقاب کر کے رکھ دیا۔ جب فرعون مر رہا تھا، اس کی روح پرواز ہو رہی تھی، وہ ڈوب رہا تھا، وہ جب موت کو دیکھ لیا اس نے تو پکار اٹھا کہ اے موسیٰ میں تمہارے رب پر ایمان لے آتا ہوں، مجھے بچا لو، میں جو ہے ایمان لے آتا ہوں۔ اللہ نے کہا خبردار، کہ بولے اب تو موت کو دیکھنے کے بعد تو ایمان لانے کی بات کر رہا ہے، بولے خبردار اب تو جو ہے تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اس وقت ایمان کو قبول کرنا، موت کو دیکھنے کے بعد ایمان کو قبول کرنا قابل قبول نہیں ہے۔ ہم تجھے تو غرقاب کریں گے، اور تیری ناش کو اس طرح سے ہم جو ہے یعنی نشانی بنا کر رکھ دیں گے، تا قیامت تری ناش کو جو ہے عبرت کا سامان ہم بنا کر رکھیں گے۔ چنانچہ آج بھی ایجپٹ کے اندر جو ہے میوزیم کے اندر جو ہے اس کی فرعون کی ناش جو ہے میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے، قاہرہ کے میوزیم کے اندر جو ہے فرعون کی ناش رکھی ہوئی ہے، اور جو ہے کبھی کبھی جو ہے سائنٹسٹ وغیرہ بھی جاتے ہیں وہاں اس کی ناش کو دیکھتے ہیں۔ اس کے جو ہے 1907 میں بھی ایک سائنٹسٹ گیا تھا، اور فرعون کے ناش کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیرا تھا، تو نمک جیسے جو ہے چیز اس کے ہاتھ کو لگی تھی، یعنی دریائے نیل کا سمندر کا پانی جو ہے وہ نمکین پانی تھا، جو ہے اس طرح سے آج تک بھی اس کی ناش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامان عبرت بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ یونس علیہ السلام وقت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے سے پہلے بستی چھوڑ دیے تھے۔ یونس علیہ السلام بھی اپنی قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب آنے کی جو ہے اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا، آسمان پر پورے بادل ڈھک گئے تھے، تو یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ارے اب اللہ کا عذاب تو آنے ہی والا ہے۔ وہ جو ہے اللہ کا عذاب دیکھنے سے پہلے، عذاب آنے سے پہلے اللہ کے حکم کو جو ہے حکم کے انتظار کیے بغیر وہ بستی کو چھوڑ دیے، نکل گئے کہ اب تو جو ہے اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے اور پورے لوگ ختم ہونے والے ہیں، بستی کو چھوڑ کر نکل گئے۔ تو ہوا یہ کہ جب جو ہے اس عذاب آنے کی جو ہے جو معاملہ تھا، آسمان کو جب لوگوں نے دیکھا تو فوراً پورے لوگ نکل کر باہر آئے، ایک چٹیل میدان کے اندر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑگڑانے لگے کہ مالک ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، اب آئندہ سے ہم صحیح راستے کو اختیار کریں گے۔ انہوں نے یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تو یونس علیہ السلام کہیں دکھائی نہیں دیے۔ ہوا یہ کہ وہ جو ہے وہ کشتی میں بیٹھ کر جانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل کسی اور مقام پر انشاءاللہ آگے چلنے کے بعد ہم کو سننے کو ملے گی۔ تو یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسا کیا کہ سمندر کے حوالے کر دیا، چنانچہ ایک بڑی ویل مچھلی جو ہے آ کر ان کو نگل گئی۔ جیسا ہی نگل گئی، اندھیرے کے اندر وہ پہنچ گئے، تو انہوں نے سوچا کہ اب تو جو ہے میرا بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑاؤں،
ہو سکتا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اللہ کے حکم کے انتظار کے بغیر میں نکل چلا آیا، اس لیے انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور تیرے سوا مجھے معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گا۔ اس طرح سے انہوں نے جب پکارا تو اللہ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ سمندر کے کنارے اگل دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام اللہ سے دعا نہیں کرتے تو مچھلی کا پیٹ ہی یونس علیہ السلام کے لیے خبر بن جاتی تھی، اس لیے جب انہوں نے پکارا اللہ نے ان کی پکار کو سنا اور مچھلی کو حکم دیا تو سمندر کے کنارے اگل دی۔ اس طرح سے پھر اس کے بعد یونس علیہ السلام اپنی بستی کے اندر واپس آئے اور پھر آنے کے بعد پھر سے ان کے اندر جو ہے درمیان میں کام کرتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد جب وہ بستی پھر سے جو ہے سرکشی کے اندر بغاوت کے اندر آئی تو اس کے بعد اللہ نے اور یونس علیہ السلام کو بچا لیا اور اس قوم کو جو ہے سزا سے جو ہے دو چار کیا۔ حاضرین محترم، آج ایک دہا پہلا دہا آج تکمیل ہوا ہے، 10 روزے کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ آج پہلا دہا اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان کے 3 دہے 3 طرح کے جو ہے انعامات سے سرفراز کیے جاتے ہیں۔ پہلا دہا رحمت کا ہے، یہ 10 دن جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت حاصل کرنے کے تھے۔ ہم میں بہت سارے لوگ رحمت کی تلاش کے اندر تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ مستفید بھی ہوئے۔ اب یہ کل سے جو دوسرا دہا، ابھی مغرب سے جو دوسرا دہا شروع ہوا ہے، یہ جو ہے مغفرت کا دہا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری جو 10 دن رہیں گے وہ دوزخ کی آگ سے نجات کے ہیں۔ حاضرین محترم، 10 روزے تکمیل ہوئے ہیں، ہمیں سوچ کر دیکھنا چاہیے ان 10 دن میں ہم نے اپنی نجات کا کتنا سامان کیا، کتنا وقت اللہ کی عبادت کے اندر ہم لگائے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ 10 دن دیکھنا، ذرا کوشش کر کے دیکھنا، ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے۔ بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، روزے کی حفاظت کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے روزہ رکھنا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے روزہ رہنا ہے، اور راتوں کے اندر بھی جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، ذکر و استغفار کرنا ہے، کم سونا ہے، زیادہ عبادت کرنا ہے۔ سال کے 11 مہینے تو سوتے رہتے ہیں، یہ مہینہ اپنی نجات کرانے کا مہینہ ہے، لہٰذا ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ 10 دنوں میں ہم جو ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے قریب ہو گئے، اور کتنے لوگ ہیں جو جبرائیل علیہ السلام کے بددعا کے مصداق ہو گئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بددعا دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو تو پایا مگر رمضان کے ذریعے سے اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، وہ برباد ہو جائے۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ ایک برگزیدہ فرشتے کی بددعا اور ایک برگزیدہ نبی کی جو ہے آمین کہنا اس دعا کو کتنا جو ہے مستند بنا دیتا ہے۔ تو جو اس ماہ کو نجات کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، تراویح نہیں پڑھیں گے، عبادت نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برباد کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم جائزہ لے کر دیکھیں گے ان 10 دنوں میں کون اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیا اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضبناک کرنے کی کوشش کیا۔ 10 دن تو میرے بھائیوں گزر گئے، 10 دن تو روزہ رکھنے والوں کے بھی گزر گئے، اور 10 دن ان افراد کے بھی گزر گئے جو روزے نہیں رکھے یا ایک روزہ چھوڑ دیے، 2 روزے چھوڑ دیے، 3 روزے چھوڑ دیے 10 دن میں۔ اگر کسی سے روزے چھوٹے ہیں تو ذرا سوچ کر دیکھنا چاہیے کہ یہ 10 دن تو ان کے بھی گزر گئے روزہ رکھنے والوں کے، اور یہ 10 دن تو ان کے بھی گزر گئے جو روزہ نہیں رکھے یا کچھ چھوڑ دیے۔ 10 دن میں ان کے اور ان کے اندر کوئی فرق نہیں آیا جسمانی طور پر، روزہ رکھے والے کوئی کمزور نہیں ہوئے، روزہ نہیں رکھنے والے کوئی طاقتور تو نہیں رہے۔ البتہ ایک جو ہے چیز کا فرق ضرور آیا ہے، ایک تو اللہ کے مخرب بن گئے اور ایک اللہ کے لعنت زدہ بن گئے۔ ذرا سوچ کر دیکھنا چاہیے، کاش کہ اگر میرا ایک روزہ چھوٹ گیا ہے تو میں سوچ کر دیکھوں، اگر میں وہ ایک روزہ بھی رکھ لیتا تو میری جان جوخم میں تو نہیں پڑتی، میرا آج میں اسی طرح سے کھڑا ہوتا جس طرح سے جو ہے آج کھڑا ہوا ہوں۔ کاش کہ وہ روزہ رکھ لیتا تو میں اللہ کے قریب ہو جاتا۔ کیا ہو گیا مجھ سے کہ ایک روزہ چھوٹ گیا؟ اگر میں پوری زندگی بھی اس ایک روزے کی پابجائی کے لیے جو ہے کوشش کروں، پورے زندگی کے روزے بھی ایک رمضان کے فرض روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیوں ذرا سوچ کر دیکھنا، 10 دن بڑی آسانی سے گزر گئے، بڑی تیزی کے ساتھ گزر گئے ہیں۔ اب یہ جو 2 دہے باقی ہیں، 19 دن یا 20 دن،
اب یہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے میرے بھائیوں. اب یہ 10 دن اگر گزار لیں گے تو بقیہ 10 دن تو تاخراتوں کے رہیں گے, اعتکاف کے رہیں گے, بڑی آسانی سے گزر جائیں گے. نہیں معلوم کہ اگلے سال کس کو ملے گا, کس کو نہیں ملے گا. ملے گا بھی تو کیا روزے رکھ سکیں گے, نہیں رکھ سکیں گے, بیماری کے نظر ہو جائیں گے, کیا ہو جائیں گا ہم نہیں جانتے. اس لیے ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچے کہ شاید میرے لیے آخری رمضان ہے. اس طرح سے ہم کوشش کرتے ہوئے دن کے روزے, راتوں کی تلاوت, راتوں کی عبادت, راتوں کے نمازیں, راتوں کا استغفار کرنا, اس طرح سے اگر ہم کوشش کریں کم سوئے زیادہ جاگے اللہ کی راہ میں, اس مہینے کو اپنے لیے دوزخ کی آگ سے نجات کا مہینہ بنا لیں تو ہمارے لیے زیادہ مفید ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح انداز میں اس مہینے کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. پروردگار ہم سب کو اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. ہمیں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر کے تجھے راضی کرنے, تجھے خوش کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھ, دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.